السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آپ تمام کو اس علم حدیث کے پریزنٹیشن اور اس میں اجرا کے موقع پر دل کی گہرائیوں اور عقل کی بنائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں. میں اسٹیج پر سب سے پہلے اس پروگرام کے صدر محترم مولانا عبدالباری قاسمی حفظہ اللہ کو، جو صدق و صفا کے پیکر ہیں اور جنہیں اللہ رب العزت نے قلب محمود سے نوازا ہے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے حضرات مہمان خصوصی پدم شری جناب پروفیسر عبدالواسع صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی مثال اس پہاڑی چشمے کی مانند ہے جس کا تیز بہاؤ اس بات کا ضامن ہے کہ اسے خود بخود راستے ملتے رہیں گے. میں شیر کے ساتھ کی صدیوں میں وہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں اسے مرد کامل. صدیوں میں وہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں اسے مرد کامل، جو فخر سلاسل ہوتا ہے، جو نام سے زندہ ہوتا ہے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس دن میں تشریف لائیں. حضرات اسٹیج پر ایک معتبر ہستی جسے فیصل ایوارڈ مل چکا ہے، اور آپ اس خطے سے تعلق کرتے ہیں کہ امام سہیل نے آپ کے تعلق سے کہا تھا، اس خطے کے تعلق سے کہ اس خطے اعظم کرتے مگر فیضان تجلی ہے اکثر. اس خطے اعظم کرتے مگر فیضان تجلی ہے اکثر. جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. میری مراد ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب سے جو تحقیق کرتے ہیں. مہمان اعزازی مولانا عبدالحسن حسن قاسمی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ. کہ مت شہر ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں، مت شہر ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں، تنخواہ کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. الحمدللہ وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عزیزوں اور دوستوں، یہ پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے مولانا محمد نذیر قاسمی حفظہ اللہ نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز حدیث و علوم پر مشتمل پریزنٹیشن پیش کیا جائے گا. اسی طرح سے اسلامی مضامین کے دوسرے ایکشن اور اخبار تنزیل جو قرآن و حدیث کی پیشگوئیاں جس کے اندر بیان کی گئی ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور یہ ہمارے برادر عزیز کی محبت کا اور کی علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علم حدیث کا پریزنٹیشن پیش کرنے جا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مصطفیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مختصر یہ ہے بادہ خدا آپ ہیں، کفر کی ظلمتوں میں زیر آپ ہیں، صاحب روشنی ہرا آپ ہیں. اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، میرے حالی میرے مصطفیٰ آپ ہیں. آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن مجید ہمیں
ہدایت کی طرف لاتی ہے. میں مولانا احتساب اللہ قاسمی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرنا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. بس جزاکم اللہ خیر. تلاوت کلام پاک کے بعد میں حدیث پریزنٹیشن کا افتتاح ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب کے بدست کروانے کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں.
الرحمن الرحيم وما رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب، مہمان خصوصی پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب، مہمان اعزازی مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب، صدر جلسہ مولانا عبدالباری قاسمی صاحب، وحاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن و حدیث احکام شرعیہ کے دو اہم بنیادی ماخذ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اسلام کے لیے قرآن کریم کے ساتھ حدیث پر بھی عمل ضروری ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں عمومی طور پر احکام و مسائل کی تفصیل مذکور نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں، جو احادیث کے ذخیرے کی شکل میں انتہائی مستند ذرائع سے امت مسلمہ کے پاس پہنچے ہیں. مستشرقین نے تدوین قرآن و حدیث پر چند اعتراضات بھی کیے ہیں، مگر ان کے معقول جواب دیے گئے ہیں. ان سعودی ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی کا اس موضوع پر کام عرب و عجم میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی بعض کتابیں مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کے کورس میں شامل ہیں. احادیث کو عربی زبان میں سب سے پہلے کمپیوٹرائز کرنے والی شخصیت، احادیث کو عربی زبان میں سب سے پہلے کمپیوٹرائز کرنے والی شخصیت، جس کو حدیث کی عظیم خدمت پر 1980 میں کنگ فیصل عالمی ایوارڈ ملا، اور جس نے مستشرقین کے قرآن و حدیث کی تدوین پر اعتراضات کے مدنر جوابات میں انگریزی و عربی میں متعدد کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جن کا نام نامی ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی ہے، جو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. جس شخص کو عصر حاضر میں شرق و غرب علم حدیث کی اہم و مستند شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. عام مسلمان قرآن و حدیث کے علوم، خاص پر علم حدیث سے بہت کم واقف ہیں. علم حدیث سے متعلق ضروری معلومات پر مشتمل ایک پریزنٹیشن میرے عزیز دوست جناب عالمگیر خان کی کاوشوں کے بعد پیش خدمت ہے، تاکہ ہم شریعت اسلامیہ کے دوسرے اہم مصدر کی بنیادی معلومات سے واقف ہو سکیں. اس پریزنٹیشن میں علم حدیث کے صرف اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس پریزنٹیشن کا انگریزی ترجمہ بھی جناب نہال اندر قاسمی صاحب نے کیا ہے، جلدی ہی وہ بھی میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہوگا. آئیے پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب جو ہیں بہت کم وقت کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اس وجہ سے پریزنٹیشن
پر بہت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. بس اس کو آپ سرسری نگاہ سے دیکھ لیجیے, بعد میں یہ ویب سائٹ پر انشاءاللہ حضرت ملے گا. حدیث اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ کے ثبوت یا آپ کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو. وضاحت حدیث کے لیے سنت, خبر, اثر اور روایت کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. بعض محدثین نے ان الفاظ کے درمیان کچھ فرق بھی ذکر کیا ہے, مگر تحقیق کی بات یہی ہے کہ یہ الفاظ حدیث کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں. حدیث کے دو اہم اجزاء, ایک سند جس کو چین آف نیریٹرز بولتے ہیں, متن جو حدیث کا اصل ٹیکسٹ ہوتا ہے, سند جن واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا تقریر یا آپ کی کوئی صفت امت تک پہنچی ہو, اس کو سند یعنی چین آف نیریٹرز بولتے ہیں. وہ کلام جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا تقریر یا آپ کی کوئی صفت ذکر کی گئی ہو, اس کو متن یعنی حدیث کا ٹیکسٹ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر انفنا عمر بن الخطاب عن رسول اللہ اور انما الاعمال بالنیات, انفنا عمر بن الخطاب یہ سند حدیث یعنی چین آف نیریٹر سے, انما الاعمال بالنیات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, یہ حدیث کا متن ہے. حدیث قدسی, حدیث کی ایک قسم حدیث قدسی بھی ہے. تو حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ میں ذکر کیا جائے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی جاتی ہے. جبکہ حدیث نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے الفاظ کے ذریعے بیان فرماتے ہیں. بعض محدثین کی رائے ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی حدیث نبوی کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوتے ہیں, مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوخ کر کے بیان فرماتے ہیں. دونوں صورتوں میں پیغام یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے. حدیث قدسی کی ایک مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے, اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع جو معصوم اور بے گناہ ہے میں تذکرہ کرتا ہوں. حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرق, اگرچہ حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پر مشتمل ہوتی ہے, لیکن حدیث قدسی اور قرآن کریم کے درمیان واضح فرق ہے. چند فرق مثال کے طور پر مذکور ہیں. قرآن معجزہ ہے, اس کے مثل ایک آیت پیش نہ کی جا سکنے کا قیامت تک کے لیے لوگوں کو چیلنج ہے. قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. نمبر 3, قرآن کریم تواتر کے ساتھ امت تک پہنچا ہے, اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. نمبر 4, قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے, نیز ناپاک شخص اس کی تلاوت نہیں کر سکتا. نمبر 5, قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے, نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری ہے. علوم حدیث, جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ حدیث کے دو اہم اجزاء ہیں, ایک سند ایک متن. سند کے سلسلے میں جو علوم ہے جس کو اسماء و رجال کی بحث کہا جاتا ہے, ان کو عام طور پر 3 ان کے قسمیں کی جاتی ہیں, علم تاریخ و روات, علم الجرح و تعدیل, علم علل الحدیث. اور متن جس کے لیے عام طور پہ جو بحثیں ہوتی ہیں ان کی 3 قسمیں زیادہ مشہور ہیں. علم غریب الحدیث, جس میں جو ایسے الفاظ حدیث میں اگر آئے ہیں جن کا معنی عام لوگوں کے لیے مفہوم نہیں ہے تو ان کی وضاحت کی جاتی ہے. علم مختلف الحدیث, جس میں 2 بظاہر تضاد والی احادیث میں تدبیر کی جاتی ہے. علم ناسخ الحدیث و منسوخ, جس کے ذریعے سے یہ بات طے کی جاتی ہے کہ کون سی حدیث کا تعلق ابتدائی اسلام سے اور کون سی حدیث کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے متعلق ہے. قرآن و حدیث, قرآن کریم احکام شریعہ کے لیے پہلا ماخذ ہے, جبکہ حدیث نبوی
دوسرا اہم مقصد ہے یعنی احادیث نبویہ سے بھی احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں. قرآن کریم میں عموماً احکام کی تفصیل مذکور نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام کی تفصیل بھی قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اقوال و اعمال سے ان مجمل احکام کی تفصیل بیان کی ہے. حدیث کے چند اہم مقاصد: نمبر 1 قرآن کریم میں وارد عقائد و احکام و مسائل کی تحقیق. نمبر 2 قرآن کریم میں وارد عقائد و احکام و مسائل کے اجمال کی تفصیل. نمبر 3 قرآن کریم کے ابہام کی وضاحت. نمبر 4 قرآن کریم کے عموم کی تخصیص. نمبر 5 بعض دیگر عقائد و احکام و مسائل کا ذکر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو بجا لاؤ اور جس کام سے منع کرے اس سے رک جاؤ. احادیث نبویہ بھی قرآن کریم قرآن کریم کی تفسیر و شرح ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. دوسری آیت وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں واضح طور پر فرما دیا کہ قرآن کریم کے مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ آپ امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کر بیان کر دیں. حدیث کی شرعی حیثیت. نمبر 1 قرآن کریم کے ساتھ حدیث پر بھی عمل ضروری. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سینکڑوں آیات میں اتباع رسول کا حکم دیا. کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، کسی جگہ ارشاد اطیعوا اللہ و رسول اور کسی آیت میں ارشاد اطیعوا الرسول. ان سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے ایک ہی مطالبہ کیا گیا، ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرمان الہی کی تعمیل کرو اور ارشاد نبوی کی اطاعت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ ہمیں صرف احادیث کے ذخیرے ہی میں تو ملتا ہے. اطاعت الہی کے لیے اطاعت رسول یعنی احادیث پر عمل ضروری. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا. میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اطاعت الہی قرار دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میں اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کو حب الہی کا معیار قرار دیا یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور رسول کی اطاعت جن باتوں سے ہم تک پہنچی ہے یعنی احادیث کا ذخیرہ ان پر اگر ہم شک شبہ کرنے لگے تو گویا یا تو ہم قرآن کریم کی مذکورہ تمام آیات کے منکر ہیں یا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا حکم دیا ہے یعنی اطاعت رسول جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. احادیث نبویہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہے. جمہور مفسرین محدثین و علماء کرام نے وحی کی 2 قسمیں کی ہیں جیسے کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. وحی متلو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف کلام الہی ہے. وحی غیر متلو وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے البتہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تدوین حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت حدیث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
حدیث لکھنے کی عام اجازت نہیں تھی تاکہ قرآن و حدیث میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے. البتہ انفرادی طور پر صحابہ کرام کی جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث کے صحیفے تیار کر رکھے تھے. صحابہ کرام کے عہد میں کتابت حدیث، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حدیث لکھنے کا نظم انفرادی طور پر جاری رہا. تدوین حدیث تابعین کے عہد میں کتابت حدیث، خلفائے راشدین کے عہد میں جب قرآن تدوین کے مختلف مراحل سے گزر کر ایک کتابی شکل میں امت مسلمہ کے الفاظ کے پاس پہنچ گیا تو ضرورت تھی کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر و خاتم النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی مدون کیا جائے. چنانچہ احادیث رسول کا مکمل ذخیرہ جو منتشر اوراق اور زبانوں پر جاری تھا، انتہائی احتیاط کے ساتھ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد خلافت سن 99 سے 101 کے درمیان مرتب کیا گیا. حضرت امام ابو حنیفہ اور ابن حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا عہد خلافت پایا جو تدوین حدیث کا سنہری دور رہا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر فقیہ صحابی کے شاگردوں سے 18 سال تربیت حاصل کی. احادیث کی مشہور کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ حضرت امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد تحریر کی گئی. مشہور کتب حدیث میں عموماً 4 یا 5 یا 6 واسطوں سے احادیث ذکر کی گئی ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کے بعد اکثر احادیث 2 واسطوں سے آئی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے مسائل فقہیہ کو 200 ہجری سے پہلے ہی جمع کر دیا تھا. اس ترتیب پر جو کتب حدیث تحریر کی گئی ان کو سنن کہا جاتا ہے، مثلا ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ. تدوین حدیث 200 ہجری سے 300 ہجری کے درمیان کتابت حدیث کی مشہور و معروف کتابیں اسی دور میں تحریر ہوئی. زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ سے 5374 احادیث روایت کی. حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے 2630 احادیث روایت کی. حضرت انس سے 2280 احادیث روایت کی. ام المؤمنین حضرت عائشہ سے 2210 احادیث روایت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 1660 احادیث روایت کی. حضرت جابر بن عبداللہ سے 1540 احادیث روایت کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے 1170 روایات احادیث روایت کی. کتب حدیث کی 12 اہم اقسام. صحیح وہ کتب حدیث جس کا مصنف اپنی کتاب میں سے احادیث سے صحیح جمع کرنے کا اہتمام کرے. صحیح بخاری و صحیح مسلم 2 اہم صحیح کتابیں ہیں. ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے. اگر کوئی حدیث ان دونوں کتابوں میں موجود ہو تو اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے. سنن وہ کتب حدیث جن کو فقہ کے ابواب پر مرتب کیا گیا ہو. سنن کی 4 مشہور کتابیں یہ ہیں: سنن ترمذی جس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. مسند وہ کتب حدیث جس میں ایک صحابی سے مروی روایات کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہو. مسند احمد مشہور مسند ہے. حدیث کی مشہور و معروف کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا مالک، مسند احمد، سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح سنن کبری بیہقی. آپ کے سامنے جو بڑی عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر مصطفیٰ عارفی صحیح ابن خزیمہ کی اشاعت اس دور کے اندر آپ کی تقریر اور تحقیق کے بعد جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. مصنفین سیاہ ستہ کی جائے پیدائش کا نقشہ ازبیکستان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ازبیکستان سے ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ترکمانستان سے ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایران، افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر ایک مشہور جگہ بلوچستان ہے، وہاں سے آپ کا تعلق ہے. اور امام مسلم اور امام ابن ماجہ کا تعلق ایران سے ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے سلسلے میں اللہ کی کچھ
سنت اس طرح سے رہی ہے کہ عجمیوں نے عربوں کے مقابلے میں کام زیادہ کیا ہے. چنانچہ حدیث کی 6 مشہور و معروف کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، 6 کتابیں جو ہیں وہ عجمیوں نے تحریر کی ہیں. صحیح بخاری کا مختصر تعارف ازبکستان کے شہر بخارا کے رہنے والے شیخ محمد بن اسماعیل نے احادیث صحیحہ پر مشتمل ایک کتاب تحریر فرمائی جس کو صحیح بخاری کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اس کتاب کے تحریر ہونے سے قبل اور بعد میں جو حدیث کی کتابیں تحریر کی گئیں وہ صحیح، حسن اور ضعیف بغیر جملہ احادیث پر مشتمل ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتابوں میں بھی احادیث ضعیفہ موجود ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں صرف احادیث صحیحہ جمع کرنے کا اہتمام فرمایا. 16 سال کی جدوجہد کے بعد یہ کتاب تحریر فرمائی. صحیح بخاری میں 70,000 سے کچھ زیادہ احادیث ہیں جو سب کی سب صحیح ہیں. البتہ بعض محدثین نے 7 یا 8 احادیث کی صنعت پر کلام کیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ تمام احادیث صحیح ہیں. متعدد احادیث مختلف ابواب میں بار بار مذکور ہوئی ہے. مثلاً حدیث انما الاعمال بالنیات مختلف ابواب کے تحت متعدد مرتبہ مذکور ہوئی ہے. تقریباً 3,000 احادیث اس کتاب میں غیر مقرر ہیں. تمام صحیح احادیث اس کتاب میں جمع نہیں ہوئی ہیں، بلکہ صحیح احادیث کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے علاوہ دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کا اعتراف کیا. صحیح مسلم ایران کے شمال مشرق میں ترکمانستان کے قریب واقع خراسان کے مشہور شہر نیشاپور میں پیدا ہونے والے امام مسلم بن حجاج نے حدیث کی کتاب صحیح مسلم تحریر فرمائی. حدیث کی متعدد کتابیں تحریر کی گئیں، مگر علماء کرام نے 6 کتابوں کو زیادہ مستند و معتبر قرار دے کر سیاہ ستہ 6 صحیح کتابوں کا خطاب کیا ہے. یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ. ان کتابوں میں سے صحیح بخاری و صحیح مسلم کو سب سے زیادہ مستند قرار دیا گیا ہے. دونوں کتابوں میں صحت میں بخاری اور حسن ترتیب میں مسلم قابل ترجیح ہے. امام مسلم نے ہر حدیث کو جو اس کے لیے مناسب مقام تھا وہی ذکر کیا ہے اور اس کے تمام طریقوں کو اسی مقام پر بیان کر دیا ہے اور اس کے مختلف الفاظ کو ایک ہی مقام پر بیان کر دیا ہے تاکہ طالب علم کو آسانی ہو. صحیح مسلم کی بکثرت شروع تحریر کی گئی ہیں، جس میں شیخ ابو زکریا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب المنہاج فی شرح صحیح مسلم علماء امت میں سب سے زیادہ مقبول ہے. اس شرح کی 10 جلدیں ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد تقی عثمانی کی تحریر کردہ مسلم کی شرح فتح الملم و تکیہ فتح الملم عرب و عجم میں کافی مقبول ہیں. بعض کتب حدیث کا مختصر تعارف سنن ترمذی، اس کے مصنف محمد بن عیسیٰ ترمذی، تاریخ پیدائش 209 ہجری، تاریخ وفات 279 ہجری، ازبکستان میں پیدا ہوئے. سنن ابو داؤد، اس کے مصنف کا نام سلیمان بن الاشعث، 202 ہجری میں پیدا ہوئے، 275 ہجری میں انتقال ہوا. بلوچستان کے رہنے والے ہیں جو ایران، افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر ہیں. سنن نسائی، ان کے مصنف کا نام احمد بن شعیب، 214 ہجری میں پیدا ہوئے، 303 ہجری میں انتقال ہوا. ترکمانستان سے ان کا تعلق ہے. سنن ابن ماجہ، ان کے مصنف کا نام محمد بن یزید بن ماجہ، 209 میں پیدا ہوئے، 273 میں انتقال ہوا. ایران سے ان کا تعلق ہے. موطا مالک، امام مالک اس کے مصنف ہیں. 93 ہجری میں آپ کا ان کی پیدائش ہوئی، 179 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. مسند احمد، امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 240 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. کتب حدیث کی بات ہے مشہور فتح الباری جو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کی 13 جلدیں ہیں. فیض الباری شرح بخاری جو شیخ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کی 6 جلدیں ہیں. عمدۃ القاری شرح بخاری شیخ بدر الدین عینی حنفی کی ہے، جس کی 25 جلدیں ہیں. لامع الترانی شرح بخاری شیخ رشید احمد صاحب تنووی کی ہے، جو شیخ محمد زکریا کاندلوی کی ترتیب کے بعد شائع ہوئی ہے. الانوار التراجم بالبخاری شیخ محمد زکریا صاحب کی ہے، 6 جلدیں ہیں، عربی میں ہے. انوار الباری شرح بخاری
البخاری شیخ محمد انور شاہ کشمیری صاحب کی ہے، ایضاح البخاری شرح بخاری شیخ فخرالدین صاحب کی ہے، اردو میں، تفہیم البخاری اردو میں ترجمہ ہے، اور المنہاج امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم کی شرح ہے، فتح المنین تک میں فتح المنین کا تذکرہ کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے علامہ کوشردی یہ شیخ محمد انور شاہ کشمیری کی ترمذی کی مشہور و معروف عربی میں شرح ہے، الکوکب الدری شیخ رشید احمد گنگوہی کی مشہور و معروف شرح ہے، تحفۃ الاحمدی شرح ترمذی شیخ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف شرح ہے، ابو داؤد ترمذی کی بدر المجوز شرح ابو داؤد یہ شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے، اور المعبود شرح ابو داؤد شیخ محمد شمس الحق عظیم آباد کی کتاب میں ابو داؤد کی شرح ہے، 14 جلدوں پر مشتمل ہے، انعام الباری دروس الباری شیخ محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اور جلد المسالک شرح موطا امام مالک شیخ محمد زکریا کاندرانی کی 18 جلدوں میں عربی زبان میں، اور الباری بحل ادلۃ البخاری لباب صدیق حسن صاحب کی ہیں، حدیث کے اقسام اور ان کا حکم، صحیح ذاتی وہ حدیث مرفوع جس کی سند میں ہر راوی علم و تقوی دونوں میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اور ہر راوی نے اپنے شیخ سے حدیث سنی ہو، نیز حدیث کے متن میں کسی دوسرے مربوط راوی کی روایت سے کوئی تعارف بھی نہ ہو، اور کوئی دوسری علت بھی نہ ہو۔ جمہور محدثین کا ان احادیث سے عقائد و احکام ثابت کرنے پر اتفاق ہے۔ صحیح غیری وہ حدیث مرفوع جس کی سند میں ہر راوی طبقے میں تو کمال کو پہنچا ہوا ہو، ہر راوی نے اپنے شیخ سے حدیث بھی سنی ہو، نیز متن حدیث میں کسی دوسرے مربوط راوی کی روایت سے کوئی تعارف بھی نہ ہو، لیکن کوئی ایک راوی علم میں اعلیٰ پیمانے کا نہ ہو، اور کوئی دوسری علت کی نقص کمی بھی نہ ہو، البتہ یہ حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہو جس کے تمام راوی علم میں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہو، تو یہ حدیث صحیح غیری کہلاتی ہے۔ جمہور محدثین کا ان حدیث سے عقائد و احکام ثابت کرنے پر اتفاق ہے۔ حسن ذاتی وہ حدیث مرفوع جس کی سند میں ہر راوی طبقے میں کم تو کمال کو پہنچا ہوا ہو، اور راوی نے اپنے شیخ سے حدیث بھی سنی ہو، نیز حدیث کے بدن میں کسی دوسرے مربوط راوی کی روایت سے کوئی تعارف بھی نہ ہو، لیکن کوئی ایک راوی علم میں اعلیٰ پیمانے کا نہ ہو۔ جمہور محدثین کا یہ حدیث سے عقائد و احکام ثابت کرنے پر اتفاق ہے، البتہ اس کا درجہ صحیح سے کم ہے۔ حسن غیری حدیث حسن کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، البتہ یہ حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہو جس میں وہ شرط موجود ہو، تو یہ حدیث حسن غیری بن جاتی ہے۔ ان حدیث سے عقائد یا احکام ثابت کرنے میں محدثین کی رائے کا اتفاق ہے۔ حدیث حسن کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، جمہور محدثین کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث سے عقائد یا احکام ثابت نہیں ہوتے، البتہ قرآن یا حدیث صحیحہ سے ثابت شدہ اعمال کی فضیلت کے لیے ضعیف حدیث قبول کی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی سب سے زیادہ مقبول شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ریاض الصالحین کے رائٹر بھی ہیں، فرماتے ہیں کتاب الاذکار صفحہ 7 و 8 پر کہ محدثین فقہاء کے علاوہ جمہور علماء نے فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا فضائل اور ترغیب و ترہیب میں جائز اور مستحب ہے۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کے اقسام متواتر وہ حدیث ہے جس کو متعدد سندوں سے اتنے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کی راویوں کی تعداد ہر طبقے میں 2-3 سے زائد ہو۔ غریب خبر واحد وہ حدیث ہے جس کی سند میں کسی ایک طبقے میں کا ایک ہی راوی ہو۔ عصر حاضر میں برصغیر کی علماء کی خدمات حدیث اس میں ایک کتاب جو آپ کو نظر آ رہی ہے دراسات فی الحدیث النبوی، یہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے جو 3 فیصد ایوارڈ ان کو ملا تھا، جو اس کے 3 اسباب تھے۔ ایک چیز تو انہوں نے جو ہے حدیث کو سب سے پہلے کمپرائز کیا تھا، صحیح ابن خزیمہ آدمی کی تخریج اور تحقیق کے بعد شائع ہوئی، اور تیسری یہ ہے کہ آپ کی جو کتاب حدیث نبوی کے سلسلے میں دراسات فی الحدیث نبوی، اور صحیح ابن خزیمہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کی تخریج اور تحقیق کی آدمی کی کوششوں کے بعد شائع ہوئی ہے۔ عصر حاضر میں برصغیر کے چند معروف محدثین علماء برصغیر کی سند حدیث مدارس اسلامیہ میں جو حدیث پڑھائی جاتی ہیں ان کی سند کا سلسلہ استاد در استاد اور مصنف کتاب سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ برصغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو علوم قرآن و حدیث خاص کر سند حدیث میں اہم مقام حاصل ہے،
चुनाचे बड़े समीर के तमाम मकातिब फिक्र शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से अपना सिलसिला जोड़कर अपने मकतब फिक्र की हक़ानियत को जाहिर करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और उनकी औलाद ने हदीस और इल्म हदीस की ऐसी अजीम खदमात पेश फरमाई हैं कि अरब व अजम में उनकी मिसाल नहीं मिलती। हदीस और हम अहादीस पढ़ें, अहादीस की इबारत याद करें, अहादीस को उलमाए किराम की सरपरस्ती में समझें और कुरान करीम के साथ, कुरान करीम पर अमल के साथ अहादीस पर भी अमल करें। चंद अहादीस का गुलदस्ता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का अजर सवाब नियत के मुताबिक ही मिलेगा। पर जिसकी हिजरत दुनिया यानी दौलत हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की वजह से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हुसूल की नियत से उसने हिजरत की है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हुए सुना, कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके लिए उसकी औलाद वालिद तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। आपने इरशाद फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने कहा उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है, तो आपने फरमाया वालिदैन की फरमाबरदारी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने कहा इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है, आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। हजरत नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल ने इरशाद फरमाया, हलाल वादे हैं, हराम वादे हैं और उनके दरमियान कुछ मुश्तबा चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। जिस शख्स ने शुबह वाली चीज से अपने आप को बचा लिया उसने अपने दीन और इज्जत की हिफाजत की, और जो शख्स मुश्तबा चीजों में पड़ेगा वो हराम चीजों में पड़ जाएगा उस चरवाहे की तरह जो दूसरे की चरागाह के करीब बकरियां चराता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि चरवाहे की थोड़ी सी गफलत की वजह से वो बकरियां दूसरे की चरागाह से कुछ खाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हकीकी मुहाजिर वो है जो अल्लाह ताला के मना करदा उमूर से बचे। और आखिरी हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आपस में झगड़ा ना करो, इख्तिलाफ ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो। अल्लाह के बंदो, आपस में भाइयों की तरह रहो। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से खता गला ना करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।